ڈو یو تھنک کہ یہ جو آپریشن اب آیا ہے, اے پی سی بھی آ گئی ہے, ڈو یو تھنک سم ویئر ایک فورس کرے گی یہ چیز کہ جو پولیٹیکلی اوپوننٹس ہیں, پی ٹی آئی ہو گیا, سب کچھ, ان کو تھوڑا سا ڈائلاگ میں لایا جائے؟ پلیز انڈرسٹینڈ کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, یہ کوئی پہلا آپریشن وہاں ہو نہیں رہا. ہم نے 2014 میں راحیل شریف جب تھے آرمی چیف, اس وقت اناؤنس کیا آپریشن کیا. پھر 2017 میں شاید یا 18 میں رجل الفساد جنرل باجوہ کے اس میں ہوا, اور 2009 میں سوات میں آپریشن ہوا. ڈز اٹ ہیو اے ملٹری سولوشن اور اے ڈپلومیٹک سولوشن؟ بیکاز آپ کیا صفحہ ہستی سے ان کو ہٹا دیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سولوشن ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے ان سائڈ افغانستان جا کے آپریشن کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ ول اونلی لیڈ ٹو مور ایسکلیشن اینڈ پاکستان کی معیشت اس سے بھی زیادہ سفر. ایز اے پاکستانی آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی ڈپلومیٹک ایفرٹس ان دا لاسٹ 2 or 3 years دیٹ ہیو بین ٹیکنگ پلیس. مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کیا سجیسٹ کرے گا کہ جی ڈپلومیسی کس لیول پر ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. بٹ جس طرح آپ نواز شریف کی ایگزامپل دیکھ لیں, 1998 میں دونوں کنٹریز نے نیوکلیر اعلان کر دیا. اس سے زیادہ ڈینجرس تو نہیں, ویسے پاکستان انڈیا سب سے ڈینجرس علاقہ کنسیڈر کیا جاتا تھا, فلیش پوائنٹ. اور بی جے پی کی حکومت ہے وہاں, اور بی جے پی ہیز آلویز بین ہاسٹائل ٹو پاکستان. دیٹ ہیپنڈ ان May 1998. In February first week, Vajpayee was here as the Prime Minister representing India and a BJP Prime Minister. اور وہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے انگیج کرنا چاہیے, leave it to the Prime Minister. If you have elected him, not selected him. If you have elected him, کہ اگر آپ نواز شریف پر ہی ٹرسٹ کر سکتے ہو تو پھر کس پر کریں گے؟ I mean, he genuinely wants good relations with India. Foreign policy is a tool for economic development. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ فارن پالیسی میں اپنے خطے میں امن ہے. دیٹ ول دین لیڈ ٹو ٹریڈ. اگر 30 روپے کے ٹماٹر وہاں سے آتے ہیں بجائے کہ 300 روپے کے کہیں اور سے لے کے آئیں, تو وائی دا ایلیٹ از ڈیسائڈنگ کہ نہیں انڈیا سے نہیں لینے کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, ان سے پوچھو بھائی 30 روپے کا چاہیے ٹماٹر, تو کہہ کہ بھائی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت. ابھی پھر دوبارہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم چائنا کی طرف زیادہ ٹلٹ کر رہے ہیں, اینڈ اس پہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ریئیکشن دے رہا ہے. آپ ایک پرائیویٹائزیشن کی کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن تک نہیں کر سکتے وداؤٹ دیئر سپورٹ, میسو سپورٹ, بیکاز آپ بلٹ اپ کرتے ہیں وہاں جا کے. اس وقت چائنا واز اے پور کنٹری, پاکستان سے تو بہت پور تھا, اور پاکستان ترقی کر رہا تھا. پاکستان نے ریورس گیئر لگایا, انہوں نے فارورڈ گیئر لگایا. ایسی صورت حال ہیں, یو کانٹ ایون اگنور یو ایس بیکاز اٹس اے میجر پاور. اور ہم تو ہر وقت آئی ایم ایف پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, ہر وقت آئی ایم ایف. ویسے وہ میرے والد صاحب تھے اس پیسنجر کو چائنا لے کے, تو ہم بھی حیران ہوئے تھے کہ یہ جو چائنیز چیزیں کیسے آ گئی, یہ تو نتھیا گلی گئے تھے. اینی ویز, تو اگر آپ روٹ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وائل یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو چائنا, یو ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ ٹو دا امیریکنس کہ یہ ہماری ناگزیر ہے, ہمیں پاکستان چائنا ریلیشن شپ, یہ دس از ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف ار ریلیشن شپ ود امیریکا. اب ان کا جو ایشو آتا ہے نا, جو سی پیک جو ٹھنڈا بھی پڑ گیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو آپ کو پیسے دیں گے, آئی ایم ایف دے گا فار ایگزامپل, اس پیسے کو آپ وہ جو سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس چائنیز کمپنیز نے کیے, اس پیسے کو ادھر نہیں دے سکتے. اب آپ اس کو جو بھی کہہ لیں یار یہ کیا کر رہے ہیں یار, پھر میں کہاں سے پیسہ لے کے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پاکستان نے جو ملاقات کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پوٹن سے, اور پھر کہا ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن پاکستان کے رشیا کے ریلیشن شپ کو افیکٹ نہیں کر سکتے. سو ڈو یو تھنک کہ امریکہ کو ہم ڈرا کے اور کچھ ایک اسٹریٹجی ہماری, میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا, زیرو اثر ہوگا. یا تو رشیا اور چائنا بہت ہی ولنگ, مور دین ولنگ پارٹنرز ہوں کہ یو ڈمپ امریکہ اور ہم آپ کی ساری نیڈس پوری کریں گے, جس میں سر فہرست اکنامک نیڈس ہیں. وہ بھی ہو پائے گی, وہ بھی ظاہر ہے. یہ جو کانگریشنل وہ ہے ریزولوشن, یہ ہمارے پر بائنڈنگ نہیں ہے, اینڈ ہی واز ایبسلیوٹلی رائٹ. بٹ پاکستان کے عوام کی رائے بائنڈنگ تو ہونی چاہیے. آخر آپ ان کی سن لیتے, بائنڈنگ کر لیتے, تو امریکن کانگریس نے یہ پاس ہی نہیں کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے, آپ پرائیویٹ میں تو یہ امریکہ کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ آڈٹ کریں. اس سے زیادہ
اس سے زیادہ ہلیریس بات نہیں ہو سکتی. رشیا کیوں آپ کے ساتھ مطلب ایکچولی دیکھیں فارن پالیسی اور ریلیشنز جو ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں آپ کی ریلیونس سے. یس وہی مسلم کنٹریز ہیں جو کہ مودی صاحب کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ بھی دیتی ہیں. یس اور ہم ان کی جو سپورٹ ہے ایون 2016 میں جب وہ وانی کا ایشو ہوا تھا ہیلڈ کشمیر میں جب انڈینز نے بروٹلی مارا تھا تو اس وقت پاکستان واز ٹرائنگ ٹو ریز دیٹ ایشو. اور وہ ریز ہم اس لیے کر رہے تھے کہ کشمیر کا کاز کہ جی یہ تو ہوتا رہے گا جب تک آپ اصل مسئلے کی جڑ تک نہیں جائیں گے. بٹ موسٹ آف آور مسلم فرینڈس ور ناٹ سپورٹنگ پاکستان فار دا منتھ آف مے. صرف مئی کے مہینے کا, حالانکہ یہی کہانی ہے ہر مہینے کی. پاکستان نے 1.7 ٹریلین قرضہ لیا ایک مہینے میں. اگر اس کو پر ڈے نکالیں تو 58 بلین روپیز قرضہ لیا. یہ گورنمنٹ نمبرز ہیں, میرے نہیں ہیں. میں تو پڑھا تھا تو میں نے کیلکولیٹ کر کے کہا 58 بلین جو قوم ہر روز قرضہ لے رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں یا کسی سے پوچھ کے اس کی زندگی میں مئی کے مہینے میں کوئی بہتری آئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار اسمبلی میں ابھی ریسنٹلی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر 1300 ارب روپے کا قرضہ ہے. کون سی بڑی بات ہے 13 سم تھنگ 130 ارب 130 بلین ڈالرز 131 یا 134 بلین ڈالرز. تو وہ قرضہ ہے, کون سی بڑی بات ہے, ہمارے پاس 1000 بلین ڈالرز کے اثاثے ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ میں بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے پاس اپنی جیب سے ایک سپاہی یا ایک بیوروکریٹ کو پیسے دینے کی گنجائش نہیں, ایک بھی. اس کے لیے ہم ادھار لیتے ہیں. اگر آپ کے 4 بچے ہیں اور اس میں سے 2 اسکول نہیں جا رہے تو آپ کو نیند آئے گی؟ ظاہر نہیں آئے گی. تو پھر ملک میں جو 2 نہیں جا رہے ہر 4 میں سے, تو پھر کیسے نیند آتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے بچے نہیں نا, لیڈ کو نہیں افیکٹ ہوتا. صرف یہ وجہ ہے. اگر سٹنٹڈ ہوں آپ دنیا میں, اگر آپ اپنے ساری جائیداد بیچ کے آپ لے کے جائیں گے اس کا علاج کریں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ویلفیئر, پیسہ خرچ ہونا چاہیے ویلفیئر آن دا پیپل. جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, دے آر ویلفیئر کنٹریز. سب سے پہلے پیسے کٹوتی کرتے ہیں عوام کے, اس کے بعد بچے یا نہ بچے. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا پہلے سے سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو ادھار لینا ہے آپ نے, تو وہاں سے پھر سچویشن خراب ہی ہوگی. سو دا کویسچن از کہ قرضہ لے کے اگر آپ یہ کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے کوئی نتیجہ ابھی تک تو نہیں نکلا نا. اب اس سے جڑا ہوا جو سوال بنتا ہے کہ وہ جو 67 ٹریلین ہے جو بڑھ رہا ہے, جیسے مئی کے مہینے میں صرف 1.7 ٹریلین بڑھا, تو اس کا جو آپ نے انٹرسٹ بھی دینا ہے, سود بھی دینا ہے, تو آپ کے جو ٹوٹل سال کا انٹرسٹ ہے نا, ٹوٹل سال کا جو حکومت پاکستان نے دینا ہے صرف سود کیا, وہ پاکستان کے نیٹ فیڈرل ریونیو سے زیادہ ہے. یس ڈو یو تھنک کہ یہ جو ریزرو سیز والا فیصلہ اگر گورنمنٹ کے حق میں آ گیا تو ایک طرف عزم استحکام آپریشن تو چل رہا ہے, وہ بھی شاید فورس کیا جائے گا, وہ بھی شاید فیڈ کیا جائے گا, زبردستی کیا جائے گا, کچھ نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے یہ اس طرف جو اگر ان کو مل گئی ریزرو سیز تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر کے یہ اسٹیبلٹی فورس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جنوری 13 کی جو فیصلہ تھا اس کو غلط انٹرپریٹ کر لیا. خود مان رہے ہیں. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. آپ نے سنا تھا, میں نے تو نہیں سنا جنوری 13 کے الیکشن کے بعد فیصلے کے بعد ایک بھی پاکستانی کو شک تھا کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. پوری آپ ڈبیٹ اٹھا کے nobody said that. nobody said. پی ٹی آئی نے نہیں کہا. پی ٹی آئی نے نہیں کہا تھا. اب پی ٹی آئی والے 25 بندے کا ایک کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے اس وقت, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے تھے تشہیر کیوں نہیں کی تھی, آپ نے چھوٹے سے شہر میں کیوں کیا تھا؟ بھائی آپ بڑے شہر میں کر ہی نہیں سکتے. اچھا وہ کہتے ہیں اس سے قانون سے کوئی تعلق نہیں, آئین سے کوئی تعلق نہیں. میں تو آئین کی انٹرپریٹیشن کروں گا. بھائی آئین کی انٹرپریٹیشن, کل کو آپ کو آنے ہی نہ, آپ چیف جسٹس ہاؤس سے نکلیں اور آپ کو یرغمال بنا لیں, نکلنے نہیں آتے, اور پھر کہیں کہ آپ نے فیصلے نہیں کیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈو یو تھنک اتنے حالات میں کہیں نہ کہیں سیکنڈ تھاٹ ابھرے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ٹورڈز کہ, لیکن آج تو عوام کی سپورٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ کو مشکل فیصلے کرنے بالکل ہی امپاسبل ہو جائیں گے, اور پھر پاکستان وہی لڑکتا رہے گا ادھر سے ادھر. لیکن وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 5 سال کی ایک الیکٹڈ حکومت آتی ہے لوگوں کے ووٹوں سے, تو پھر آپ وہ پروسیس شروع کرتے ہیں, اور پھر وہ 2-2.5 سال
میں مشکلات آتی ہیں پھر آسانیاں آنی شروع ہوتی ہیں. ہمارے پاس جب سے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اینڈ ایوری بڈی، یہ جو جب سے ان کی پارٹی بنی ہے عوام پاکستان، تو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آیا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ مسیحا نہیں، ریفارمسٹ. سو ڈو یو کنسیڈر دیٹ کائنڈ آف پرسن؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، یہ اب اپنی سوچ کنیکٹ دیکھ رہے ہیں عوام پاکستان کے ساتھ ایٹ سم پوائنٹ؟ پتہ نہیں ابھی فیصلہ نہیں کیا. ڈو یو تھنک کہ یہ جو آپریشن اب آیا ہے، اے پی سی بھی آ گئی ہے، ڈو یو تھنک سم ویئر ایک فورس کرے گی یہ چیز کہ جو پولیٹیکلی اوپوننٹس ہیں، پی ٹی آئی ہو گیا ہے سب کچھ، ان کو تھوڑا سا ڈائلاگ میں لایا جائے؟ ایکچولی آپریشن جو ہے، اور یہ اس قسم کا آپریشن اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے، وہ اسی وقت سکسیزفل ہوتا ہے جب تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. اب اس میں اسٹیک ہولڈرز ظاہر سی بات ہے، کے پی میں وہ آپریشن ہونا ہے اور ان دا ایریاز اراؤنڈ کے پی، اور وہاں کی جو دو اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز، اگر آپ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کو شامل کر لیں تو میرا خیال ہے 95% مینڈیٹ ان کے پاس ہے. یس. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 2013 میں الیکشن سے پہلے یہ ایک فیصلہ ہوا تھا پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے کہ جی وہ اکنامک ریزنز کی وجہ سے دیٹ لیڈ ٹو دیٹ ڈیسیژن کہ کراچی کے جو حالات پچھلے اتنے سالوں سے چلے آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان اکانومی آگے نہیں چل سکتی. کراچی از اے فائنینشیل ہب. یہاں 24 گھنٹے کے لیے کوئی گورا آنے کے لیے تیار نہیں تھا کراچی میں آنے کے. تو یہ فیکٹ ہے فار مینی ایئرس. آئی واز ورکنگ فار آئی بی ایم، اور آئی بی ایم سے کوئی گورا اگر کیا مطلب ہر وقت ہی ضرورت ہوتی تھی ملاقات کرنے کی تو یا تو دبئی جاتے تھے ہم لوگ یا ہمارے ساتھی کولیگز، یا وہ اگر بہت ان کو پاکستانی آنے تو وہ اسلام آباد یا لاہور آئیں گے. سو دیٹ واز اے سچویشن. تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ ایگزیکٹلی. اینڈ مطلب اس میں ڈیٹیلس میں نہیں جا رہا، بٹ اٹ واز پرابلی دا ورسٹ فیز آف کراچی سنس انڈیپینڈنس. اور وہ ایک ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے چل رہا تھا، اس کے ڈفرینٹ فیزز تھے. تو جب اس کو فیصلہ کیا گیا اور امیڈیٹلی آفٹر دیٹ واز پارٹ آف دا مینیفیسٹو، الیکشن جب ہو گئے اور جیت گئی حکومت، تو بیفور میاں نواز شریف ہیڈ ٹیکن اوور، تو وہ چونکہ فیصلہ جلد سے جلد امپلیمنٹ کرنا تھا تو وی اسٹارٹیڈ کنٹیکٹنگ دی میجر اسٹیک ہولڈرز، جس میں علماء کرام بھی تھے، جس میں ایم کیو ایم بھی تھا، بیکاز ظاہر ہے ان کی بڑی ریپرزنٹیشن ہے. پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں حکومت بنانے جا رہی تھی وہ بھی تھے. اس میں بزنس کمیونٹی تھی، بیکاز بزنس کمیونٹی تو وہ چیخیں مار رہی تھی کہ بھائی ہم کیسے بزنس کریں گے. تو ان شارٹ آل ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ور ٹیکن آن بورڈ. ان کی کسی کی ریزرویشنس تھیں کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ جی آپ وہ کریں گے تو ایم کیو ایم کی تھنکنگ کہ جی وہ تو ساری توپیں ہماری طرف ہوں گی. اور سو وی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ ویدر اٹ از لیاری جہاں جا کے آپریشن کرنا پڑے یا عزیز آباد، سب جگہ ایون ہینڈڈ ہوگا اور اس میں پولیٹیکل ان پٹ نہیں ہوگا. پولیٹیکل ان پٹ صرف وزیر اعظم نے جب یہاں اعلان کیا ود ان 90 days آفٹر کمنگ ان ٹو پاور، سپتمبر کے فرسٹ ویک میں، ہی کلیئرلی ڈیفائنڈ کہ یہ جو آپریشن ہے یہ فوج، رینجرز، پولیس یہ سب کریں گی. پولیٹیکل سپورٹ جو چاہیے ہوئے گی وہ ہم دیں گے. اور اگر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر بھی فون کر کے یہ کہے کہ یہاں نہ جائیں گے، یہ کچھ سفارش کرے تو میرا فون آپ بینک کر دینا. سو دیٹ واز اے کلیئر میسج. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ، اونلی دین ان آپریشن از. عوام جو ہیں، عوام تھرو دیر ریپرزنٹیٹیوز، اگر وہی ریزرویشن، اینڈ دین پلیز انڈرسٹینڈ کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ کوئی پہلا آپریشن وہاں ہو نہیں رہا. ہم نے 2014 میں راحیل شریف جب تھے آرمی چیف اس وقت اناؤنس کیا آپریشن کیا. پھر 2017 میں شاید یا 18 میں رجل الفساد جنرل باجوہ کے اس میں ہوا. 2009 میں سوات میں آپریشن ہوا. تو وہ ہر دفعہ، اور پھر اس کے علاوہ جو حالات رہے اس سے پہلے بھی، تو اس کی وجہ سے لوگوں پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. بہت سے تو آپریشنز، میرا خیال ہے تمام یہ آپریشنز ہیں جس میں ڈسپلیسمنٹ ہوئی، لاکھوں لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن. سو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ کہ آپ کہیں کہ جی آپریشن کرنا ہے. اور پھر وہ ایک کویشچنز بڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں کہ آپریشن تو ہونا ہے، وہ آپ نے بتا دیا،
بٹ یہ کب ہوا کہ ناگزیر ہو گیا کہ آپریشن ہونا ہے, بیکاز وی ور بینگ ٹولڈ کہ ہم جیت رہے ہیں. یس تو ہمیں تو ایک دم سے پتہ چلا کہ جی یہ تو نہیں, ہم تو جیت نہیں رہے, تو اتنا حالات خراب ہو گئے کہ وی ہیو ٹو ٹیک. پہلے تو یہ سنتے تھے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے, اب آپریشن کرنا پڑے گا. تو لوگوں نے یہ 20 سال کی کہانی ہے, کوئی چھوٹی ہوتی تو ہے نہیں اوبیسلی. اور سو وی نیڈ ٹو گیٹ ایشورنس, بیکاز آفٹر ایوری اسٹیج, چاہے وہ جنرل راحیل شریف کے وقت تھا یا جنرل قمر باجوہ کے وقت, تو ایسا ہی محسوس کرایا گیا کہ اب نے ٹھیک کر دیا. دا سیکنڈ ایسپیکٹ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فرام مائی اسٹینڈ پوائنٹ از, ڈز اٹ ہیو اے ملٹری سولوشن اور اے ڈپلومیٹک سولوشن؟ یس. بیکاز آپ کیا صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیں گے, ہٹا دیں گے؟ ابھی تک تو 20 سال میں یہ ہوا نہیں. اور اس کی ایک سے بھی بڑی ایگزامپل از امیریکن پریزنس ان افغانستان. یس 9/11 کے بعد آئے تھے, ایک مہینے کے بعد, اور 2021 میں یہاں سے نکلے تھے. 20 سال. وہ آپ کو یاد ہے وہ امیجز جب امریکہ واز لیونگ, وہ جہاز اڑ رہے تھے اور لوگ کو اس کے ارد گرد, کابل ایئرپورٹ جو تھا وہاں, اٹ واز ناٹ این آرڈرلی ایگزٹ. اور ایک امریکہ جیسا ملک ایک آرڈرلی ایگزٹ نہیں کر سکا تھا, وچ مینس دے ور انیبل ٹو ڈیفیٹ واٹ ایور, جو جس کے وجہ سے وہ یہاں آئے تھے, طالبان کے اگینسٹ آئے تھے. طالبان واز کانکرنگ افغانستان یٹ اگین. تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ملیٹریلی ہم یہ جیت جائیں گے یہ جنگ, یا اس کے لیے ڈپلومیسی ہیز ٹو بی دا فور موسٹ تھنگ. کہیں بھی جنگ اس کا تو پروسیس ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں تک لے کے جائیں اور پھر ڈپلومیسی شروع کریں, یا ڈپلومیٹکلی آپ نے سارے ایفرٹس ختم کر لیے اور پھر آپ یہ کہیں کہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. بٹ مجھے ایز اے پاکستانی آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی ڈپلومیٹک ایفرٹس ان دا لاسٹ 2 or 3 years دیٹ ہیو بین ٹیکنگ. سو میں یہ اس لیے ایمفسس کر رہا ہوں کہ ہم ڈپلومیٹک سلوشن میرے نزدیک از دا وے فارورڈ. بیکاز آپ نے کسی سے بات بھائی وہ کون ہیں, کیا چاہتے ہیں, کس طرح سے ہیں, پھر اس میں افغانستان کی حکومت کا رول ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پارٹ آف دا ڈپلومیسی ہے. ڈپلومیسی چاہے وہ ملٹری ٹو ملٹری ہو, بٹ ظاہر سی بات ہے اٹ مسٹ گیٹ دی ناٹ فرام دی. اور وہ جو آیا بھی بیان تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا, اس میں ڈپلومیسی کا ذکر ہے, بٹ میرے نزدیک کویسچن یہ بہت سے لوگوں کا ہے کہ وہ کتنے حد تک اس کو آزمایا گیا, اینڈ وائی ہیو وی ناٹ بین ایبل. تو عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ افغانستان کے ساتھ جب تک آپ نے نہیں ہوگا تو تب تک آپ نہیں کر سکتے. اس میں ایک سوال آ رہا ہے کہ کے پی از ون وے, مطلب کے پی کا کلچر اور کے پی کی ہی وجہ سے ہمارا افغانستان کے ساتھ عموماً ایک مسئلہ لیتا ہے کیونکہ بارڈر کنیکٹڈ اینڈ ایوری تھنگ. کے پی میں ایک میجورٹی جماعت ہے, وائی ناٹ یوز دیٹ پولیٹیکل پارٹی رادر دین. میں نے تو کہا نا, جب آپ کہتے ہیں نا آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ, یس, آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے جب بات چیت کرتے ہیں اور ان کا ان پٹ بھی لیتے ہیں, اور پھر ان سے دیکھنا, جس طرح کراچی کی میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ایم کیو ایم, بائی دا وے وہ 2013 کے الیکشن کے بعد دس واز دا فرسٹ ٹائم سنس دی انسیپشن آف ایم کیو ایم کہ ایم کیو ایم واز ناٹ میڈ پارٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ. اوکے, بٹ یٹ ہم نے بات, اور وہ اس پر وہ ناراض بھی تھے ہمارے بھائی, لیکن ان سے بات کرنی تھی, ان سے مشورہ کرنا تھا, ان سے ان پٹ لینا تھا, اور کیونکہ یہ تو ایک دفعہ کی بات نہیں تھی, یہ تو ہر روز ہونا تھا جب تک وہ سکسیزفلی آپریشن کمپلیٹ نہ ہو جائے. آن بورڈ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا ان پٹ اور وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کیا سجیسٹ کرے گا کہ جی ڈپلومیسی کس لیول پر ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, بٹ میں تو بہت زیادہ اس کا سپورٹر ہوں کہ پاکستان, اچھا پہلے پاکستان میں جس طرح آپ نواز شریف کی ایگزامپل دیکھیں, 1998 میں دونوں کنٹریز نے نیوکلیر اعلان کر دیا. اس سے زیادہ ڈینجرس تو نہیں, ویسے پاکستان انڈیا سب سے ڈینجرس علاقہ کنسیڈر کیا جاتا تھا, فلیش پوائنٹ فرام دا گلوبل اسٹینڈ پوائنٹ, اور وہ نیوکلیر بھی ہو گئے, اور بی جے پی کی حکومت ہے وہاں, اور بی جے پی ہیز آلویز بین ہاسٹائل ٹو پاکستان. دیٹ ہیپنڈ ان May 1998. In February first week, Vajpayee was here as the Prime Minister representing India and a BJP Prime Minister. اور وہ پھر لاہور ڈکلیریشن ہوا, وہ مینار پاکستان گئے واجپئی صاحب, انہوں نے وہ الفاظ لکھے جو پاکستانی سننا چاہتے تھے
کہ جی ہم دل و جان سے پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اینڈ وی وش دا بیسٹ فار پاکستان. تو وہ جو پھر اس کے بعد اور اس کی بڑی ریزسٹنس بھی تھی, واجپئی صاحب آئے اور اس کی بیسس پر پھر کارگل ہوا, تختہ ہو گیا, وہ سارا ہسٹری کا حصہ ہے. 2016 میں جب مودی پرائم منسٹر مودی گئے ہوئے تھے, افغانستان گئے ہوئے تھے یا آ رہے واپس انڈیا جا رہے تھے, اور وہ انسکیڈیولڈ ایک فیو آورس کا, اس وقت بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی یہ جو ہوتا ہے نا کہ کس طرح سے انگیج کرنا چاہیے, لیو اٹ ٹو دا پرائم منسٹر. اف یو ہیو elected him, not selected him. If you have elected him, then leave it to him. دنیا میں جو بریک تھروز آئے ہیں نا, وہ ہمیشہ پرسنل ریلیشن شپ آف دا ٹو لیڈرس کے بیسس پر ہے. اگر آپ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا, اور اس وقت پرائم منسٹر اسرائیل کے تھے بگن, اور انور سادات تھے, تو ان کو دونوں کو اس سے پہلے بات چیت ظاہر ہے بیک ڈور میں شروع ہو گئی تھی, اور ایک وہ سافٹ ماحول, اینڈ فار اے ویک, مور دین اے ویک, وہ دونوں لیڈرز جو تھے, ایجپشین لیڈر, اسرائیلی, دے ور کیمپڈ ان کیمپ ڈیوڈ, وہ ریزیڈینشیل وہ ریٹریٹ ہے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا, اینڈ دے ور میٹنگ فار سیورل آورز ڈیورنگ دا ڈے, چہل قدمی ساتھ کر رہے ہیں. سو دیٹ واز دا وے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ چائنا یو ایس 1971 تک کچھ بھی نہیں تھا, تو پریزیڈنٹ نکسن اور چون لائی اور ماؤ زے تنگ وغیرہ کا جو کانٹیکٹ کریٹ کیا گیا, تو یہ کہنا کہ جی یہ ایک ٹپکل اسٹینڈرڈ ہے, پہلے فورن سیکرٹری جائے گا, پھر اس کے بعد یہ فورن منسٹر ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا, لیٹ ہم ڈیسائیڈ. اگر وہ پرسنل لیول پر ایک چیز محسوس دونوں لیڈرز یہ کرتے ہیں, جو کہ میں انڈینس کو ہمیشہ کہتا تھا کہ 2014 میں جب مودی صاحب الیکٹ ہوئے پرائم منسٹر, کہ اگر آپ نواز شریف پر ہی ٹرسٹ کر سکتے ہو تو پھر کس پر کریں گے. آئی مین ہی جینوئنلی وانٹس گڈ ریلیشنز ود انڈیا. اینڈ میرا اپنا جو ہے, میں اس کو فورن پالیسی کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس کو بالکل مس کر دیا, اس اسپیکٹ کو, کہ فورن پالیسی از اے ٹول فار اکنامک ڈیولپمنٹ. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ فورن پالیسی میں اپنے خطے میں امن ہے. دیٹ ول دین لیڈ ٹو ٹریڈ. سب سے زیادہ مجھے برازیل کے ساتھ بھی اچھی تعلقات چاہیے, لیکن سب سے زیادہ تو مجھے اس خطے میں تعلقات اچھے چاہیے. اور میں اس کی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. وائی از اٹ امپورٹنٹ فار دا پیپل؟ اگر آپ کا محور پاکستان کے عوام ہے فورن پالیسی بناتے ہوئے بھی, اور جو کہ ہونا چاہیے, تو اگر 30 روپے کے ٹماٹر وہاں سے آتے ہیں بجائے کہ 300 روپے کے کہیں اور سے لے کے آئیں, تو وائی دا ایلیٹ از ڈیسائیڈنگ کہ نہیں انڈیا سے نہیں لینے کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو کویشچن از کہ ایلیٹ کو تو چاہے 500 کا ہو جائے ٹماٹر, تو وہ تو بڑا زبردست کھانا کھائے گا. ٹھیک ہے, کھانے کے بغیر جو جائے گا, بیکاز آلو مہنگے ہیں, بیکاز پیاز مہنگے ہیں, بیکاز ٹماٹر مہنگے ہیں, وہ تو بیچارہ لوور مڈل کلاس, اور وہ جو 10.5 کروڑ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, ان سے پوچھو بھائی 30 روپے کا چاہیے ٹماٹر, تو کہے گا بھائی یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ, اچھا اس کے ریاکشن میں کئی, وہ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ میرا خیال ہے آپ کو پاکستان انڈیا کی تاریخ نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہے 48 میں کیا کیا تھا. میں نے کہا بات سنیں سر امبیسڈر صاحب, جو بھی تاریخ ہے, ایک تو مجھے پتہ ہے بائی دی وے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اور میں تو زبردست کھانا کھائیں گے. ایگزیکٹلی. چینی سستی ملے گی تو نہ بھی ملے تو مجھے اور آپ کو تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. میری تو بیوی بھی بتاتی ہے, آپ کو پتا چینی کتنی مہنگی ہوگی ہے, تو میں کہتا ہوں اچھا مہنگی ہوگی, میں تو آرام سے سب کچھ سویٹ ڈش بھی کھا رہا ہوتا ہوں, سب کچھ کھا رہا ہوتا ہوں. اس سے پوچھیں. سو دیٹ از وائی ایسے کہ یہ پاکستان, انڈیا اور افغانستان, اسی طرح سے ایران کے ساتھ, یو ہیو ٹو کریٹ ٹریڈ. جتنے بھی آپ ریجنز دیکھ لیں, آسین کنٹریز دیکھ لیں, ان کے ٹریڈ میکسیمم سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ آپس میں خطے میں ہوتی ہے. یورپین یونین ہے کیا؟ ٹریڈنگ بلاک ہے. ایگزیکٹ. مطلب پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کیا بھائی, یہ دوستی کا ایک طریقہ ہے, اور ویسے بھی اٹ میکس این اکنامک سینس. یس. چاہے وہ امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کوئی بھی, اگر پولینڈ میں کوئی چیز سستی ہے تو پولینڈ اس کو ایکسپورٹ کرے گا, اور اگر پولینڈ میں کوئی چیز مہنگی ہے
تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ ہم سستی کیسے منگوا سکتے ہیں. تو بڑی سمپل سی بات ہے. ظاہر ہے جب یہ ساری چیزیں ابھر رہی ہیں تو یہ بڑی ریسنٹلی ابھر رہی ہیں چیزیں آفٹر دا اسٹیٹمنٹس آف چائنیز منسٹر جو یہاں پر آیا تھا. اب اس میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہم نے پہلے چائنا کے قریب سی پیک ہوا, سی پیک پھر بیچ میں ڈماڈول ہوتا رہا, چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی رہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرف جانا ہے, کہاں ٹلٹ کرنا ہے. ابھی پھر دوبارہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم چائنا کی طرف زیادہ ٹلٹ کر رہے ہیں, اینڈ اس پہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ریئیکشن دے رہا ہے, امریکہ کی جو ہے وہ کبھی کانگریس سے پاس ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی آل دیٹ؟ دیکھیں, ایک تو جو چیلنج ہوتا ہے فارن پالیسی از ناٹ این ایزی. یس, یا تو آپ کا بالکل کوئی سروکار نہیں ہے کسی سے, کسی کی جنگ میں آپ حصے دار نہیں ہیں, نہ آپ کا کوئی اسپیسیفک انٹرسٹ ہے. چائنا پاکستان کی ریلیشن شپ گوز بیک ٹو دا ارلی 60s, اور یہ وہ ٹائم ہے جب پوری دنیا چائنا سے بات نہیں کر رہی تھی. اینڈ ذوالفقار علی بھٹو ایز فارن منسٹر, اور پاکستان اس وقت سیٹو اور سینٹو جو کہ امریکن لیڈ الائنسز تھے اس کا حصہ تھا. باوجود اس کے ہی ریئلائزڈ, اور اس میں ظاہر ہے اس وقت کی ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے, کہ وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو چائنا, اینڈ چائنا کو ہماری ضرورت ہے. وہ جو 1971 میں پھر جو دوستی کرائی تھی اس میں ہم نے بہت بڑا کردار کا یہاں آئے تھے اور چھپ چھپا کے ان کو ہم چائنا لے گئے تھے. تو وہ جو ایک ویسے وہ میرے والد صاحب تھے اس وقت پیسنجر کو چائنا لے کے گئے. تو ہم بھی حیران ہوئے تھے کہ یہ جو چائنیز چیزیں کیسے آ گئی, یہ تو نتھیا گلی گئے تھے. اینی ویز, تو وہ ریلیشن شپ, اور وہ اس وقت چائنا واز اے پور کنٹری, پاکستان سے تو بہت پور تھا, اور پاکستان ترقی کر رہا تھا. پاکستان نے ریورس گیئر لگایا, انہوں نے فارورڈ گیئر لگایا, اور وہ چائنا بیکمز ون آف دی اکنامک جائنٹس. تو وہ جو اس وقت کی دوستی تھی نا, وہ اب کیپٹلائز ظاہر سی بات ہے ہم نے کی, اور چائنا نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہر جگہ, ہم نے بھی ان کو سپورٹ کیا. سو جو چیلنج ہوتا ہے کہ اب ایسی صورت حال ہیں, یو کانٹ ایون اگنور یو ایس بیکاز اٹس اے میجر پاور, اور ہم تو ہر وقت آئی ایم ایف پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. ہر وقت تو آئی ایم ایف امریکہ کے بغیر تو موو نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, اور ایٹ لیسٹ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. ورلڈ بینک ہے, پھر گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں, نیو یارک اسٹل ریمینس دی فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ. آپ نے ایک کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہوتی تھی, جس طرح میں پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا, تو ہم نے کافی وہاں ٹرانزیکشنس کی, جو کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز اس کو کہتے ہیں, کہ ہمارے شیئرز یہاں کے پاکستانی اینٹیز کے ہم نے گلوبل مارکیٹ میں بیچنے تھے, بیکاز وہ اتنے بڑے تھے, اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ پاکستانی انویسٹر کی کیپیسٹی نہیں تھی. سو ہم نے جس طرح ایچ پی ایل کیا, دیٹ واز مور دین $1 billion. تو اس میں سے اگر میں, تو ہم ریچ آؤٹ ہر جگہ کرتے, سنگاپور بھی, ہانگ کانگ بھی, لندن بھی, دبئی بھی, لیکن جو امریکہ کا سائز, ان کے انویسٹرز کا سائز ہوتا ہے, وہ تقریباً 75% تھا. تو اور مطلب میں ابھی بھی بتا, سو آپ ایک پرائیویٹائزیشن کی کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن تک نہیں کر سکتے وداؤٹ دیئر سپورٹ, میسو سپورٹ, بیکاز آپ بلٹ اپ کرتے ہیں وہاں جا کے. یو کے میں ہم ایک جگہ جا کے روڈ شو کرتے ہیں, لندن میں, سنگاپور تو ہے ہی سٹی, وہ ہانگ کانگ, امریکہ میں نیو یارک, also very important Boston, also very important Chicago, also very important Miami. تو آپ خود سوچیں کہ ایون نیو یارک کے علاوہ جتنے وہ جو ان کے فائنینشیل جائنٹس ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یو بی ایل کا کیا, دیٹ واز $500 million اینڈ سو آن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ کو اگنور نہیں کر سکتے. پھر ان کی پالیسیز, دے آر اسٹل دا نمبر 1 economy of the world, the military might of the world and everything. پھر جو ایک میں آپ کو آف ایئر ایک چیز بات کر رہا تھا کہ پاکستان یو ایس ریلیشنز جو ہیں ارلی 50s سے اگر آپ دیں, یا لیٹ 40s سے جب پاکستان بنا تھا, تو ہمارا ایک بہت ایک کمرشل اور بزنس ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ. امریکہ ہیز دا بیسٹ کارپوریٹس ان دا ورلڈ, بیسٹ, فرام بینکس ٹو ٹیکنالوجی جائنٹس لائک IBM and Apple and Microsoft and others, Google, to even KFC and McDonald's and everything. Exactly. اور چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہوں, چاہے, تو we are so much dependent on investment. Pakistan is a huge market. 25 کروڑ کی مارکیٹ ہے جس میں ایک اسٹرانگ مڈل کلاس ہے. تو ہمیں وہ فنڈامنٹل ہے کہ وہ امریکن انٹرسٹ کو ہم جا کے ریچ آؤٹ کریں اور ان کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز یہاں بتائیں. اور اگر آپ 60s میں دیکھیں, 50s میں دیکھیں, یہ شروع ہو گیا تھا.
میرا خیال ہے پاکستان واز دا موسٹ اٹریکٹیو ہب فار امیریکن کمپنیز ہے. ایک تو ہماری ظاہر ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ بڑی اچھی تھی. تو دنیا امریکہ کا کون سا بینک تھا جو یہاں نہیں تھا, کون سے ایئر لائن تھی جو یہاں نہیں آتی تھی, کون سا پروڈکٹ تھا یہ سروس تھی جو یہاں نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہ جو 90s میں شروع ہوا, پھر سافٹ یہ جو آپ سوشل میڈیا ہے, ریولیوشن آنا شروع ہوا, تو سب کی پریزنس ہے, سب پاکستانیز یوز کرتے ہیں. تو وہ ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ وہ یہاں آئیں گے, سافٹ ویئر ہاؤسز لگائیں گے, ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے گی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, مینجمنٹ سکلز. آپ جتنے بھی یہاں پاکستانی بینکس ہیں جتنے بھی ہیں اس کی ٹاپ مینجمنٹ, یہ اورنگزیب صاحب کو لے لینا جو فائنانس منسٹر ہے, دے آر آل ٹرینڈ بائی امریکن بینکس, آل ٹرینڈ بائی امریکن بینک. سو اس کا ایک پاکستان کے اوپر اثر ہے. سو اگر آپ روٹ کے تو نہیں بیٹھ سکتے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وائل یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ چائنا, یو ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ ٹو دا امیریکنس کہ یہ ہماری ناگزیر ہے, ہمیں پاکستان چائنا ریلیشن شپ, یہ دس از ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف ریلیشن شپ ود امریکہ. آپ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کی اپنی نوعیت ہے, چائنا کے ساتھ اپنی نوعیت ہے. اب ان کا جو ایشو آتا ہے نا, جو سی پیک جو ٹھنڈا بھی پڑ گیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو آپ کو پیسے دیں گے, IMF دے گا فار ایگزامپل, اس پیسے کو آپ وہ جو سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس چائنیز کمپنیز نے کیے اس پیسے کو ادھر نہیں دے سکتے. اب آپ اس کو جو بھی کہہ لیں یار یہ کیا کر رہے ہیں یار, پھر میں کہاں سے پیسہ لے کے, ٹھیک ہے. تو یہ دس از واٹ دا چیلنج از. جیسے آپ کو اکنامک چیلنجز ہوتے ہیں ویسے فارن پالیسی چیلنج. بٹ آئی تھنک اگر آپ میں کنوکشن ہے, اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کی, اس طرح سے نہیں کہ نیشنل اسمبلی میں پاس کرتی ہے ریزولوشن اور ان کو کہا کہ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو اور آپ بھاگ جائیں. اور وہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ سن رہا تھا ایک گورنمنٹ کے منسٹر کا کہ یہ جو کانگریشنل وہ ہے ریزولوشن یہ ہمارے پر بائنڈنگ نہیں ہے. اینڈ ہی واز ایبسلیوٹلی رائٹ. بٹ پاکستان کے عوام کی رائے بائنڈنگ تو ہونی چاہیے نا. مطلب اگر آپ ان کی سن لیتے, بائنڈنگ کر لیتے, تو امریکن کانگریس نے یہ پاس ہی نہیں کرنا تھا. اس میں ایک ڈیلما مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک طرف ہمارے امبیسڈر مسعود احمد جو ابھی امریکن امبیسڈر تھے وہ ہٹائے گئے, تو انہوں نے بیان دیا تھا کہ وی نیڈ ویپنس, اسمال ویپنس فار دا وار ان جو ہماری ابھی ازمہ استحکام شروع ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ وی کین کراس بارڈر اٹیک کر سکتے. کراس بارڈر اٹیک تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے, امریکنس ٹیکنالوجی خاص کر کے. تو ایک طرف آپ یہ ساری چیزیں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, IMF کی بیل آؤٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کو تڑیاں دکھا رہے ہیں. اپنا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں امریکن الیکشن کو آڈٹ ہونا چاہیے, UN کی یونائٹڈ نیشنز کی کے خلاف بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات. تو ایز اے منسٹر اور ایز اے ریپرزینٹیو آف دی گورنمنٹ اینڈ اے سینئر ممبر آف دی گورنمنٹ, آئی تھنک پبلکلی تو اس قسم کا اظہار کرنا بھی نہیں چاہیے. ابھی تو ویسے حالات ہیں بھی نہیں کہ سے اللہ نہ کرے 1971 میں پاکستان واز ڈسپوائنٹڈ, پاکستانیز ور ڈسپوائنٹڈ, وہ بھی اس وجہ سے کہ اس وقت کی حکومتوں نے ایسا کوئی احساس دلایا تھا کہ شاید 7th فلیٹ آ جائے گا اور ہم بچ جائیں گے, انڈیا بھاگ جائے گا. بٹ اگر جو بھی ایشوز ہیں ان کے, ظاہر سی بات ہے آپ پرائیویٹ میں تو یہ امریکہ کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ آڈٹ کریں. اس سے زیادہ ہلیریس بات نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تو میرا تو خیال ہے بہت کیئرفل ٹرینڈ کرنا پڑے گا آپ. اور ایٹ دا سیم ٹائم میرا نہیں خیال ہے کہ چائنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ, اور ویپنس اگین میں جس طرح کہتا آپ کو یو آر سو مچ ڈپینڈنٹ آن امیریکا. سو انٹیلیجنس گیدرنگ, انفارمیشن لینے کے لیے, نائٹ ٹائم آپریشن کرنے کے لیے, فرام ہیلی کاپٹر ٹو گنز ٹو وہ جو آپ آنکھوں میں لگا کے وہ کرتے ہیں کہ تاکہ دوسری طرف روشنی نہ بھی آئے. بٹ میں تو اس طرف جا ہی نہیں رہا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سلوشن ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے ان سائڈ افغانستان جا کے آپریشن کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ ول اونلی لیڈ ٹو مور ایسکلیشن
اینڈ پاکستان کی معیشت اس سے بھی زیادہ سفر کرے گی. ہاں کبھی سسٹین نہیں کر پائے گی, بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکن جو سارا ہوا ہے پورا ریگارڈنگ خاص کر کے عمران خان جو UN ورکنگ گروپ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, UN سیکرٹری جنرل کی جو اسٹیٹمنٹ آ گئی, ڈو یو تھنک یہ انٹرفیرنس ہے یا پاکستان نے جو, یا پھر الٹا اس سے اگر کنیکٹ رکھ دوں, یہ جو پاکستان نے جو ملاقات کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پوٹن سے, اور پھر کہا ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن پاکستان کے رشیا کے ریلیشن شپ کو افیکٹ نہیں کر سکتے, سو ڈو یو تھنک کہ امریکہ کو ہم ڈرا کے اور کچھ ایک اسٹریٹجی ہماری, میرا نہیں خیال ہے بالکل بھی نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا, زیرو اثر ہوگا. یا تو رشیا اور چائنا بہت ہی ولنگ, مور دین ولنگ پارٹنرز ہوں کہ یو ڈمپ امریکہ اور ہم آپ کی ساری نیڈس پوری کریں گے, جس میں سر فہرست اکنامک نیڈس ہیں, وہ بھی ہو پائے گی, وہ بھی ظاہر ہے. تو وہ یا تو یہ ہے, پھر آپ مڑ کے دیکھیں گے کچھ سال کے بعد کہ بڑا غلط کیا تھا ہم نے. میرے تو حساب سے یہ بالکل بھی اس قسم کا اپروچ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رشیا پر اتنا ڈپینڈنٹ کر لیں. اور رشیا کیوں آپ کے ساتھ مطلب ایکچولی دیکھیں, فارن پالیسی اور ریلیشنز جو ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں آپ کی ریلیونس سے. یس, وہ ریلیونس جو تھی اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے مسلم کنٹریز ہماری جتنی بھی ہیں. ایک وقت تھا جس طرح 65 وار ہوئی تو تقریباً سوائے ایجپٹ کے سب مسلم کنٹریز 50+ کنٹریز پاکستان کا سپورٹ دے رہی تھی اور پبلکلی سپورٹ دے رہی تھی. مطلب انڈیا کو ناراض کر کے وہ کر رہے تھے. UN اسمبلی میں بھی جو کچھ بھی ہو رہا تھا, ویسے شاہ ایران سے لے کے اس وقت جتنے بھی مڈل ایسٹرن لیڈرز تھے and so on and so forth. What has happened over the last few decades? As India has become an economic might, very powerful economically, ان کی ریلیونس زیادہ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی وہی مسلم کنٹریز ہیں جو کہ مودی صاحب کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ بھی دیتی ہیں. اور ہم ان کی جو سپورٹ ہے, ایون 2016 میں جب وہ وانی کا ایشو ہوا تھا ہیلتھ کشمیر میں, جب انڈینز نے بروٹلی مارا تھا, تو اس وقت پاکستان واز ٹرائنگ ٹو ریز دیٹ ایشو. اور وہ ریز ہم اس لیے کر رہے تھے کہ کشمیر کا کاز کہ جی یہ تو ہوتا رہے گا جب تک آپ اصل مسئلے کی جڑ تک نہیں جائیں گے. بٹ موسٹ آف آر مسلم فرینڈس ور ناٹ سپورٹنگ پاکستان. تو کیونکہ ان کا فار ایگزامپل سعودی عربیہ نیڈس ٹریڈ, انڈیا پرووائڈ 15 times 20 times more opportunities than what Pakistan provides. Exactly. So آپ کو اپنے جو اسٹرینتھ ہے نا اس کو سمجھ کے پھر آگے فورن پالیسی بنانی چاہیے. فار مینی ڈیکیڈس پاکستان یہ سمجھتا تھا, اور بہت حد تک صحیح, کہ ہم جس خطے میں ہیں اس میں ہر سپر پاور کو ہمارے اور انڈیا میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. یس, اور جس طرح 79 میں سوویٹ آکوپیشن ہوا تو America and the West had no option but to rely on Pakistan to play a frontline country thing. اور اسی طرح سے 9/11 جب ہوا تو ہم سمجھ, اور اس کے بدلے میں ہمیں بڑی اکنامک بینیفٹس ہوتے تھے. Even during the 60s because then America was fighting anti-communist war. تو ہم اس لیے وہ الائنس کے ممبرز بنے تھے US led سینٹو انسٹیٹیوٹ کے, کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ, یہ جو اب پاکستان کے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم یوز کریں گے کہ رشیا یو ہیو ٹو ڈیسائڈ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. نو, رشیا از فائن ڈوئنگ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ ود انڈیا. چائنا بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ کر رہا ہے. سو پاکستان ہیز ٹو پریزنٹ اٹس اون کیس کہ ہم کیوں امپورٹنٹ ہے کہ رشیا وہاں سے ہمارے پاس آئے, انویسٹمنٹ کرے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, ادھر ایک سوال ہو رہا ہے, آپ نے یو ہیو اے پریویس ایکسپیرینس ود پرائیویٹائزیشن, آپ کو ایک اندازہ ہے پورا. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب نے ایک بار اسمبلی میں, ابھی ریسنٹلی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر 1300 ارب روپے کا قرضہ ہے. کون سی بڑی بات ہے, 130 ارب, 130 بلین ڈالرز, 131 یا 134 بلین ڈالرز. تو وہ قرضہ ہے, کون سی بڑی بات ہے, ہمارے پاس 1000 بلین ڈالرز کے اثاثے ہیں. سو وٹ آر وی لائک, ادھر مجھے ایک سوال آ رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹائزیشن بہت مشکل ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی فروٹفل, یا یہی صرف چیز ہے کہ بس پرائیویٹائز کر کے ملک کو چلانا ہے؟ نہیں, پرائیویٹائز دیکھیں, ایک تو میں تو بہت بڑا سپورٹر ہوں پرائیویٹائزیشن کا. اس وجہ سے سپورٹر ہوں کہ جی جو بھی ادارہ ہو, کمرشل ادارہ, چاہے وہ حکومت کے تحویل میں ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں, اس کا کام کیا ہے, اس کا کام یہ زبردست سروسز دے عوام کو, جیسے PIA ہے, جیسے جو بھی, اور پوسٹ آفس ہے, فلانا. ایگزیکٹلی.
ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن ہے, یہ تو اس کا بیسک کام ہے نا, انشورنس کمپنی, اور ساتھ میں پروفیٹیبل بھی ہو. جب دونوں چیزیں نہ ہوں اور سال ہر سال نہ ہوں یس, اور بلیڈ کر رہا ہو پورے طریقے سے, اس ملک میں جہاں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ میں بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے پاس اپنی جیب سے ایک سپاہی یا ایک بیوروکریٹ کو پیسے دینے کی گنجائش نہیں, ایک بھی. اس کے لیے ہم ادھار لیتے ہیں. تو جہاں یہ ہو وہاں 800-900 بلین روپے آپ کے قومی تحویل میں جو ادارے ہیں وہ کریں. اور یہ اچھا سب کچھ سنبھال لیا, سب ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی جی نہیں پرائیویٹائزیشن نہیں, اس کی ریسٹرکچرنگ کر لیتے ہیں سونا, تو وہ تو کر لیتے تو کر لیتے. اب پی آئی اے کا اگر آپ دیکھیں 87 سے لے کے آج تک لاس میں چل رہا ہے اور ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے. پچھلے سال 100 بلین روپے تھا اس کا لاس تھا, اور آپ انہی کا مقابلہ کر لیں جو آپ کے جو نئی پرائیویٹ سیکٹر میں ایئر لائنس آئی ہیں 3-4, ان سے ورلڈ آف ڈفرینس ہے. تو نہ کوالٹی آف سروسز ہے نہ پروفیٹیبلٹی ہے, تو واٹ از دا آپشن. بٹ اس سے ملک بھی نہیں چلے گا. وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے کہ جی آپ اس کو پرائیویٹائز کریں. جس طرح آپ ایچ پی ایل کی ایگزامپل لیں, ایچ پی ایل پہلے لاس میں تھا تو حکومت پیسے دیتی تھی ایچ پی ایل کو وہ لاس پورا کرنے میں. اب ایچ پی ایل ماشاء اللہ دبا کے پروفٹ کرتا ہے اور اس میں سے ٹیکس دیتا ہے حکومت کو. تو بڑا سمپل ہے. دا کوالٹی آف سروسز فرام 0 to 100, مطلب میں فیکٹ بتا. تو وہ تو, لیکن اس سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ہو جائے گا, پاکستان کا مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں پاکستان کے مسائل کا 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو اکنامک ہے, اور اکنامک ہی ترقی کرنے کے لیے جو دوسرا ایسپیکٹ ہے جس کو پاکستان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے وہ سوشل یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز. یس, پاکستان کے سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہیں, جس میں تعلیم, صحت, صاف پینے کا پانی, وومن امپاورمنٹ, پاپولیشن کنٹرول, تھانہ کچہری کلچر, some of the indicators are as bad as sub-Saharan Africa. yes, Pakistan has the second largest out of school children in the world, okay, in absolute quantity. پاکستان کے 50% بچے انڈر the age of 5 yes, are stunted. That means normal growth نہیں ہے. yes, اگر, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پالیسی میکرز کو بھی یا کسی کو بھی سمجھانے کے لیے حکومت اور گھر بالکل ایک ہی ایگزامپل ہوتا ہے. اگر آپ کے 4 بچے ہیں اور اس میں سے 2 اسکول نہیں جا رہے تو آپ کو نیند آئے گی؟ ظاہر نہیں آئے گی. تو پھر ملک میں جو 2 نہیں جا رہے ہر 4 میں سے, تو پھر کیسے نیند آتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے بچے نہیں نا, لیڈ کو نہیں افیکٹ ہوتا. صرف یہ وجہ ہے. اگر سٹنٹڈ ہوں آپ دنیا میں, اگر آپ اپنے ساری جائیداد بیچ کے آپ لے کے جائیں گے اس کا علاج کریں گے, یس, تو کیسے پاکستان آگے جائے گا جب آپ کے سوشل اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز. مجھے ایک ملک کی ایگزامپل دے دیں جس نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں دبا کے انویسٹمنٹ کیے بغیر ترقی کی ہو. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ویلفیئر, پیسہ خرچ ہونا چاہیے ویلفیئر آن دا پیپل. جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, دے آر ویلفیئر کنٹریز. سب سے پہلے پیسے کٹوتی کرتے ہیں عوام کے, اس کے بعد بچے یا نہ بچے. ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا پہلے سے سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو ادھار لینا ہے آپ نے, تو وہاں سے تو پھر سچویشن خراب ہی ہوگی. right now there's only one government which is spending like a kings, and that's Punjab. How do you see that? دیکھیں اسپینڈنگ تو بڑا, میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو صرف فار دا منتھ آف مئی, صرف مئی کے مہینے کا, حالانکہ یہی کہانی ہے ہر مہینے کی, پاکستان نے 1.7 ٹریلین قرضہ لیا ایک مہینے میں. اگر اس کو پر ڈے نکالیں تو 58 بلین روپیز قرضہ لیا. یہ گورنمنٹ نمبرز ہیں, میرے نہیں ہیں, میں تو پڑھا تھا تو میں نے کیلکولیٹ کر کے کہا 58 بلین جو قوم ہر روز قرضہ لے رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں یا کسی سے پوچھ کے اس کی زندگی میں مئی کے مہینے میں کوئی بہتری آئی تھی؟ سوال نہیں پتا کہ جی اس کو کھانا بڑا زبردست ملنا شروع ہو گیا, کیونکہ جو وہ 58 بلین ہے وہ حکومت وقت سپینڈ کر رہی ہے, یا روڈز بڑی اچھی بن گئی, یا صحت کے بڑی زبردست فیسلٹیز آ گئی ہیں. سو دا کویسچن از کہ قرضہ لے کے اگر آپ یہ
کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے کوئی نتیجہ ابھی تک تو نہیں نکلا نا. نہیں. ابھی آپ دیکھیں نا قرضے, اور یہ جو قرضوں کا وہ ہے نا جو آپ نے کہا, وہ ڈار صاحب نے کہا تھا کہ اس میں دو ظاہر ایک وہ جو مینشن کر رہے تھے $130 بلین قرضہ ہمارا وہ فورن ہے, اور اس کے علاوہ ڈومیسٹک الگ ہے. تو وہ ٹوٹل ملا کے اس وقت جو ہے وہ 67 ٹریلین روپیز ہے. اب اس سے جڑا ہوا جو سوال بنتا ہے کہ وہ جو 67 ٹریلین ہے اور جو بڑھ رہا ہے, جیسے مئی کے مہینے میں صرف 1.7 ٹریلین بڑھا, تو اس کا جو آپ نے انٹرسٹ بھی دینا ہے, سود بھی دینا ہے, تو آپ کے جو ٹوٹل سال کا انٹرسٹ ہے نا, ٹوٹل سال کا جو حکومت پاکستان نے دینا ہے صرف سود کیا, وہ پاکستان کے نیٹ فیڈرل ریونیو سے زیادہ ہے. سو سود دینے کے لیے بھی آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے. تو پہلے تو آپ نے کہا کہ جی سود کتنا دینا ہے, کہ جی 9,700, اور ہماری کلیکشن کتنی ہے, نیٹ کلیکشن کتنی ہے جی, وہ 7,000 کچھ ہے, تو 2,000 بلین تو ہمیں اس کے لیے لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو میں نے بات کی تھی کہ ایک سولجر کو دینے کے لیے بھی پیسے, ان کی تنخواہیں نہیں دینی ہے, بیوروکریسی نہیں رن کرنی ہے, یہ اینول ڈیولپمنٹ, یہ بڑی بڑی روڈیں بنانی ہیں اور یہ سارے جو چیزیں کرنی ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ لینا ہے. سو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس تھنگ. اور یہ میرا خیال ہے عوام کے ساتھ, مطلب میں تو حکومت میں ہوں تو میں کہوں پہلے دن جی میں جا رہا ہوں عوام کو خطاب کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں, یہ حقیقت ہے, یہ پہلے تو یہ دس از دا ریالٹی. اوکے, اور میں آپ کو ہر ایک 58 بلین پر ڈے کی نہیں, میں ہر پیسے کی رسپانسبلٹی اون کرتا ہوں. اور 58 بلین میں اگر عوام کے لیے کوئی شیئر کیے ہیں تو یہ کوئی حکومت رن کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. ایگزیکٹلی. اس میں ایک سوال آپ نے کہا کہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ممکن ہے وین اٹ کمز ٹو اسٹیبلٹی. چائنا نے بھی بول دیا آپ کو اسٹیبلٹی لے آئیں, لیکن اسٹیبلٹی جب بات آتی ہے تو فوکس تو ہمارا عزم استحکام آپریشن پہ نظر آ رہا ہے. دوسرا فوکس ہمارا, جیسے اگر پولیٹیکلی بات کی جائے, سپریم کورٹ میں ریزرو سیٹس والا فیصلہ چل رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو ریزرو سیٹس والا فیصلہ اگر گورنمنٹ کے حق میں آ گیا تو ایک طرف عزم استحکام آپریشن تو چل رہا ہے, وہ بھی شاید فورس کیا جائے گا, وہ بھی شاید فیڈ کیا جائے گا, زبردستی کیا جائے گا, کچھ نہیں پتا, لیکن ہو سکتا ہے یہ اس طرف جو اگر ان کو مل گئی ریزرو سیٹس تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر کے یہ اسٹیبلٹی فورس کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں وہ تو بہت ہی انفارچونیٹ ہوگا. میرے خیال ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری جو ہے بہت ہی دردناک ہے, خوفناک ہے. اور لوگ شروع کرتے ہیں اس کو مولوی تمیز الدین کیس سے, اور وہ فیکٹ بھی ہے کہ اگر وہ اس وقت نہ ہوتا, پاکستان کی اسمبلی کو توڑا نہ جاتا, تو اس کے کچھ عرصے میں ہی وہ آئین بن چکا تھا. اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی اور اس کے بیسس پر الیکشنز ہوتے, اور 58 کا مارشل لا بھی نہ لگتا. تو وہ ایک کیس ہے. اور کوئی ایک پاکستانی بھی, میں سب سے انٹرسٹنگ پاکستانی اس کی بات ہے کہ جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے نا, کافی برس, کافی ڈیکیڈز اور سال گزر چکے, تو پوری قوم ایک چیز اس پر متفق ہوتی ہے. اس وقت کوئی ایک شخص یہ نہیں کہتا یار میں بتاتا ہوں آپ کو مولوی تمیز الدین کیا باتیں بالکل صحیح توڑی تھی غلام محمد نے اسمبلی. کوئی کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو صحیح ٹانگا تھا, ایک بندہ نہیں کہتا, پرائیویٹ میں بھی نہیں کہتا. میں پبلک کی نہیں بات کر رہا, نہیں کہتا. تو یا ایوب خان کا جو مارشل لا جسٹیفائی کرنے کے لیے جسٹس منیر نے لاجک دی تھی کہ اگر آپ ریولوشن سکسیسفل, اگر مارشل لا سکسیسفل ہو جائے تو ریولوشن ہوتا ہے, تو میں ساتھ والے گھر کو جا کے چوری کر لوں زبردستی, تو اس کا مطلب میں چور نہیں ہوں گا, میں ریولوشنری ہوں گا, کیونکہ میں نے اپنے قوت بازو سے کسی اور جگہ پر قبضہ کر لیا. مطلب یہ جو کیس تھا جو جنوری 13 کا ہے اس سال, نشان والا, یہ اسی کیٹیگری میں جس میں جو جس طرح پناما کا کیس تھا, پناما کا بھی تھا لیکن یہ تو خیر اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. پناما کا بھی, لیکن پناما کی میں بڑی سمپل سی اگزامپل دیتا تھا کہ انصاف ہونا چاہیے جو سب کو نظر آئے. تو اس وقت یہ کہتا تھا جی پرائم منسٹر کو بھی تو انصاف کے کٹہرے میں آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. لیکن وہ باقی جو 440 تھے آف شور کمپنی والے, وہ کسی کو پتہ ہے کدھر ہیں. تو اس کا مطلب وہ انصاف نہیں تھا, وہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ تھی. یہ گندم ایک کو پکڑا نا, صرف ایک کو پکڑا, باقی 439 کون ہے, نوٹس بھی کیا FBR کا, کسی کو نہیں پتا. تو 6-7 سال اب ہو چکے ہیں. اب یہ بلے والا تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے, اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں نا وہ یہاں ختم نہیں ہوں گے. یہ جو ابھی ریزرو سیٹس میں آ رہے ہیں, اب وہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جنوری 13 کی جو فیصلہ تھا اس کو غلط انٹرپریٹ کر دیا. خود مان رہے ہیں. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. آپ نے سنا تھا, میں نے تو نہیں سنا جنوری 13 کے الیکشن کے بعد, فیصلے کے بعد
ایک بھی پاکستانی کو شک تھا کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. پوری آپ ڈبیٹ اٹھا کے nobody said that. nobody said. پی ٹی آئی نے نہیں کہا, پی ٹی آئی نے نہیں کہا تھا. کسی نے نہیں. جو سب سے زیادہ سفر کرنے والے تھے وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے, جو ہم سب سمجھ رہے تھے کہ اب ان کو انڈیپینڈنٹ لڑنا ہوگا. Yes, and reserve seats بھی نہیں. اور ریزرو سیٹس پر پھر وہ تو بات کی بات تھی, بٹ پہلے تو آپ نے ایک بگاڑ دیا. ایک الیکشن ہو رہے ہیں, اس الیکشن میں اچھا بات یہ تھی کہ یہ انہوں نے یہ بھی غلط کہا کہ الیکشن نہیں کروایا. الیکشن تو کروایا, آپ کی نظر میں صحیح نہیں کروایا. یس, الیکشن کمیشن کی نظر میں صحیح نہیں کروایا, اور سپریم کورٹ کی نظر میں صحیح نہیں ہوا. حالانکہ وہ بھی مزہ کا خیز تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں پریکٹیکل چیزیں نہیں دیکھتا. بھائی پریکٹیکل چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرانے کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نیشنل میڈیا پر یا نیوز پرنٹ میڈیا پر اس کی تشہیر کریں اور اچھا نوٹس دیں تاکہ پورے پاکستان کے ورکرز اس الیکشن میں حصہ لے سکیں ایز اے کینڈیڈیٹ یا ایز اے ووٹر. یہ نہ ہو کہ آپ نے جلد بازی میں بلایا اور کہا کہ جی یہ کون نواز شریف یا ولی خان یا جو بھی ہے یہ بن رہا ہے, اور وہ باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا الیکشن بھی ہو رہے ہیں. اب پی ٹی آئی والے 25 بندے کا ایک کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے اس وقت. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے تھے تشہیر کیوں نہیں کی تھی, آپ نے چھوٹے سے شہر میں کیوں کیا تھا؟ بھائی آپ بڑے شہر میں کر ہی نہیں سکتے. اچھا وہ کہتے ہیں اس سے قانون سے کوئی تعلق نہیں, آئین سے کوئی تعلق نہیں. میں تو آئین کی انٹرپریٹیشن کروں گا. بھائی آئین کی انٹرپریٹیشن کل کو آپ کو آنے ہی نہ, آپ چیف جسٹس ہاؤس سے نکلیں اور آپ کو یرغمال بنا لیں, نکلنے نہ دیں, اور پھر کہیں کہ آپ نے فیصلے نہیں کیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں آئین کے حساب سے تو میں مجرم ہوں کیونکہ میں نے فیصلہ نہیں کیا. بھائی آپ یہ کہیں گے نا مجھے تو آنے ہی نہیں دیا, کیا فزیکلی روک دیا گیا. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال ہے بہت ہی پور ڈیسیجن تھا, اور اس کے اب کیا نکلے گا کیا نہیں نکلے گا یہ تو اب فار دا ریسٹ آف ناٹ جسٹ ناؤ, فار دا ریسٹ آف فار ہسٹری اٹ ہیز ایڈیڈ انادر چیپٹر ٹو ار ویری سیڈ اینڈ ڈپریسنگ جوڈیشل ہسٹری. بٹ ول اٹ سسٹین کہ اگر ان کو ریزرو سیٹ مل جاتی ہیں اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا دروازہ کھل جاتا ہے؟ دیکھیں سسٹین کا جو ہوتا ہے نا پاکستان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. 2002 کا الیکشن واز ہائیلی ریگڈ. جنرل مشرف نے کروایا تھا, اپنے منصور نظر لوگوں کو رکھنا تھا, ٹکٹ بھی وہ بانٹ رہے تھے, ان کے ساتھی جنرلس وغیرہ بانٹ رہے تھے, یہ سب کو پتہ ہے. کیو لیگ بنائی گئی تھی اس لیے, کنگز پارٹی, پیٹریٹس بنائی گئی تھی, پیپلز پارٹی کو تو پیپلز پارٹی پیٹریٹس, وہ پورا 5 سال پورے کر گئے تھے. پورے 5 سال انہوں نے کیے. یس پورے کیے. اس کے بعد اور جو 2 پارٹیز ہدف تھیں جنرل مشرف کی اور اس وقت کی ایڈمنسٹریشن کی, وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تھی. ٹھیک ہے. 2008 میں الیکشن ہوئے فیبری میں, اور جنرل پرویز مشرف خود صدر تھے. اور پورے پاکستان میں کونے کونے میں یا پیپلز پارٹی والے جیت رہا تھا یا پی ایم ایل این جیت. پی ایم ایل این نے پنجاب میں حکومت بنائی, پیپلز پارٹی نے سندھ میں بنائی, کے پی میں بنائی, اور فیڈرل حکومت بنائی. تو یہ جو, لیکن وہ 5 سال چلا گئے تھے. اب اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جائے گا کہ نہیں جائے گا. ڈو یو تھنک اتنے حالات میں کہیں نہ کہیں سیکنڈ تھاٹ ابھرے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ٹورڈس کہ اتنا اسٹرانگ ہیڈڈ نہ جائے؟ ابھرنا تو چاہیے. دیکھیں نا بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اکنامک گروتھ, اکنامک اسٹیبلٹی. اکنامک اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی اگر اب سب سے بڑی جو پاپولر جماعت ہے اس کو اگر آپ اس کا حق نہ دیں, اور اس بیسس پر کہ جی یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کر سکے گی شاید, یا اس طرح سے شور نہیں مچا سکے گی, دس از ناٹ دا وے فارورڈ. کیونکہ اس کے اثرات جو ہوتے ہیں, جو غصہ ہوتا ہے, اینگر ہوتا ہے, وہ چاہے وہ سائلنٹ ہو, وہ آپ کو تو دیکھیں نا, حکومت نے مشکل فیصلے کرنے اکنامکلی, پھر جا کے ملک آگے جائے گا. اس کے لیے آپ کو بھرپور سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایک میجورٹی کی. اگر آپ ایک حکومت مینڈیٹ, یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ مینڈیٹ لے کے ہم آئے ہیں. ہم جب گئے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم مشکل فیصلے کریں گے. اب وقت آ گیا وہ مشکل فیصلے کرنے کا, اور آپ سپورٹ کریں. عوام نے آپ کو ووٹ دیے تھے, عوام کیسے کہے گا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ نہیں. لیکن آج تو عوام کی سپورٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ وہ مشکل فیصلے کرنے بالکل ہی امپاسبل ہو جائیں گے, اور پھر پاکستان وہی لڑکتا رہے گا ادھر سے ادھر. ہمارے پاس جب سے شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل اینڈ ایوری بڈی, یہ جو جب سے ان کی پارٹی بنی ہے عوام پاکستان, تو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آیا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ مسیحا نہیں, ریفارمسٹ. سو ڈو یو کنسیڈر دیٹ کائنڈ آف پرسن؟ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا یہ کہاں کس, بھائی یہ تو ہمارے دین میں ہے کہ
وہ کوئی پیغمبر آئیں اور وہ پھر آ کے ایک وہ کریں. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ریفارمسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ریفارمز کرے. اپنے گھر کی اگزامپل لے لیں نا, آپ کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے, اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جی میں بچوں کو اس وقت پڑھانا شروع کروں گا جب کوئی مسیح آئے گا. بھائی بچے بھی آپ کے کہیں گے یار ہمیں اسکول بھیجیں. تو سمپل سی چیز ہے, آپ کو ریفارمز کرنے, آپ نے ٹھیک کرنے کے لیے ایجوکیشن ریفارمز کرنے, ہیلتھ ریفارمز کرنے, ٹیکس ریفارمز کرنے, انرجی سیکٹر کے ریفارمز کرنے. ریفارمز بہت مشکل چیز ہوتی ہے, سلو پروسیس ہوتا ہے, پیشنس چاہیے ہوتا ہے, پھر جا کے وہ سکسیزفل ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن وہ آگے ٹی وی پر آ کے انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیکس سیکٹر میں یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ بڑا پروسیس ہوتا ہے. ایک انرجی سیکٹر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جنریشن کمپنیز ہیں, لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اس میں, چوری ہو رہی ہے, لائن لاسز ہو رہے ہیں, کلیکشن نہیں ہو رہی ہے, بورڈز بالکل بدحال ہیں. تو وہ تو ایک اتنا لانگ پروسیس ہے. لیکن وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 5 سال کی ایک الیکٹڈ حکومت آتی ہے لوگوں کے ووٹوں سے, تو پھر آپ وہ پروسیس شروع کرتے ہیں, اور پھر وہ 2-2.5 سال میں مشکلات آتی ہیں, پھر آسانیاں آنی شروع ہوتی ہیں. اب اپنی سوچ کنیکٹ دیکھ رہے ہیں عوام پاکستان کے ساتھ ایٹ سم پوائنٹ؟ پتہ نہیں, ابھی فیصلہ نہیں کیا. چلیں, تھینک یو.